درس نہج البلاغہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الی یوم الدین، اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، من ابتع بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ۔ سرکار امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام انسانوں کو اپنی زندگی کو متحرک بنانے کے لیے، اپنے آپ کو فعال بنانے کے لیے، کچھ کر گزرنے کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے اپنے اس فرمان میں انتہائی قیمتی پیغام دے رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیے، جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے، اس کا حسب نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اگرچہ بہت مختصر فرمان ہے، الفاظ و حروف کے حوالے سے، لیکن معانی و مطالب کے حوالے سے ایک علم و عرفان کا سمندر ہے جو ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ بہت سے دنیا میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو اس بات پہ خوش رہتے ہیں کہ میرے بابا ایسے تھے، میرے دادا ایسے تھے، میرے پردادا نے یہ کیا، میرے فلاں نے یہ کیا، میرے فلاں نے یہ کیا۔ پدرم سلطان بود کی باتیں کرتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ میں نے کیا کیا ہے، میں کیا ہوں۔ یا کچھ لوگ صرف اپنے خاندانی وجاہت پہ فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرا فلاں خاندان سے تعلق ہے، میرا فلاں قبیلے سے تعلق ہے، میں فلاں قبیلے کا اہم ترین فرد ہوں۔ قبائلی اور حسبی اور نسبی تفاخر جو ہے وہ انسان کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ ہاں، خاندان کی روایات، خاندان میں موجود اچھے افراد، ان کے کارنامے ان کی اولاد کے لیے کامیابی کی منازل کو طے کرنے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں، انہیں دوسرے کے مقابلے میں بہت جلدی بلندیوں تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کی اولاد میں سے کوئی کچھ کام کرے ہی نہ اور پھر کہے کہ میں صرف اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کو بیان کر کے اس مقام پر فائز ہو جاؤں گا۔ نہیں، جو تمہارے باپ نے علم حاصل کیا ہے تم حاصل کرو گے تو تمہیں ملے گا، جو تمہارے دادا نے علم حاصل کیا ہے، ہنر حاصل کیا ہے، فن حاصل کیا ہے، مہارت حاصل کیا ہے، تجربہ حاصل کیا ہے، وہ سب کچھ تمہیں تجربات کے بعد حاصل ہوگا۔ ان کے تجربات کسی مشروب کی طرح تمہارے حلق میں نہیں اڈیل دیے جائیں گے، ان کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، کوشش کرنا پڑتی ہے، جان مارنا پڑتی ہے، تب جا کر انسان تجربات سے آگے گزرتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے تجربات کی روشنی میں اپنے دونوں شہزادوں کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جو حقیقت میں کائنات کے ہر فرد کے لیے وصیت امیر المومنین ہے، کہ اے حسن اور حسین، جن معاملات میں نے تجربہ کیا ہے ان معاملات میں نئے سرے سے تجربہ کر کے وقت ضائع نہ کرنا، بلکہ اسے آگے لے کے چلنا، تاکہ ترقی اور بلندیوں کی منزلیں جو ہیں وہ طے کر سکیں۔ اگر تو اولاد جو ہے وہ اپنے اسلاف کے کارناموں کو مشعل راہ بنا کر، ان کے تجربات کو مشعل راہ بنا کر آگے بڑھتی ہے اور وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتی، تو پھر تو یقیناً وہ بہت جلد مشکل سے مشکل منزلیں طے کر لیں گے۔ لیکن اگر یہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ بھلا ہمیں بھی کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے آباء و اجداد نے بہت کچھ کر لیا، تو یقین جانیے ان کا حسب نسب ان کو آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ ایک عمل ہے جو ان کو آگے بڑھا سکے گا۔ تو اس لیے عزیزان گرامی، کام کیجئے، کام کیجئے، کام کیجئے۔ کام سے ہی انسان منزلیں حاصل کرتا ہے، عمل سے انسان اپنی دنیا و آخرت کو سنوارتا ہے،
عمل سے زندگی کی بنیادیں مستحکم اور مضبوط ہوتی ہیں. اس کے لیے پلاننگ کیجیے، نظم و ضبط پیدا کیجیے اپنی زندگی میں. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ایک تو ہر کام اللہ کے لیے کیجیے، اللہ کی رضا کے لیے کیجیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی زندگی کے لیل و نہار میں ڈسپلن، نظم و ضبط کو قائم و دائم رکھیے. اگر تم نے نظم و ضبط کو قائم رکھا تو یقیناً کامیابی تمہارے قدم چومے گی. اگر بے ڈھب زندگی گزاری، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، کوئی ڈسپلن نہیں ہے، تو وقت ضائع کرو گے، کچھ حاصل نہیں کر سکو گے. تو یہ آپ کا فرمان ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ دیکھو اچھا نسب دیا خدا نے، بہت اچھی بات ہے، خدا کا شکر ادا کرو، لیکن اس نسب کو معیار بنا کے عمل کو مت چھوڑ دو. اس لیے کہ اگر تمہارے عمل گندے ہوئے، تمہارا کردار گندا ہوا، تو وہ تمہارا گندا کردار جو ہے تمہارے اچھے ماں باپ اور اپنے اچھے اسلاف کو بھی داغدار کر دے گا. لوگ یہ کہیں گے ان کے ماں باپ تو ایسے نہیں تھے، یہ جو کر رہے ہیں. کہیں اپنے ماں باپ کی بدنامی کا باعث نہ بنے، ان کی نیک نامی کا سامان مہیا کریں. ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں ایسے بہت سے امیر زادے موجود ہیں کہ جو اپنی امارت کے غرور میں غریبوں کی عزتوں کو پامال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے. نہیں، لوگوں کی نظروں میں تم گرتے جاؤ گے، خدا کی نگاہوں میں ذلیل و رسوا ہوتے جاؤ گے. آؤ عمل کے لیے آگے بڑھو، صرف اپنے خاندان پہ فخر نہ کرو. اور یاد رکھیے یہ خاندان تو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے اس لیے بنائے گئے تاکہ تم پہچانے جا سکو، وگرنہ سبھی کے سبھی حضرت آدم و حوا کی اولاد ہو، ہر ایک کی رگوں میں ایک جیسا خون دوڑتا ہے، ہر ایک گوشت پوشت کا ایک مرکب مجموعہ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن کا واضح فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا اٹل یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کی نظروں میں سب سے زیادہ عزت مند وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی ہے. عزیزان گرامی، یہ ذات پات کی ترجیحات جو ہیں یہ انسانوں کی خود ساختہ ہیں. اصحاب صفہ بھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں شمار ہوتے تھے. کتنے غریب و نادار اصحابی تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن اپنے عمل و کردار کی وجہ سے وہ مقام حاصل کیا تھا کہ ہم جنت چاہتے ہیں، جنت ان کو چاہتی تھی. ہم جنت کے مشتاق ہیں، جنت ان کی مشتاق تھی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ان کے جنتی ہونے کی بشارت دے دی تھی. تو ناظرین محترم، ہمیں عمل کی طرف بڑھنا چاہیے، ایسا عمل جو دنیا و آخرت پہ کام آئے، ایسا عمل جو کہ انسانیت کے کام آئے، معاشرہ سازی، خود سازی، خاندان سازی اور اچھی فکر کو فروغ دینے کا باعث بنے. اسی مفہوم کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام انسانی زندگی کے ہدف و مقصد کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی ہو جاتا ہے، لیکن توبہ تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں التائب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسے کہ جیسے اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی ارشاد فرمایا کہ ان گناہ کبیرہ کا کفارہ کیا چیز ہو سکتی ہے، ان غلطیوں کا ازالہ کس طرح ممکن ہے. انسان بسا اوقات نادم ہوتا ہے اپنے گناہوں پر، اپنی غلطیوں پر، پچھتاوا آتا ہے. یہ ندامت و پچھتاوا خود توبہ کا ایک دوسرا نام ہے. تو علی بن ابی طالب ان گناہوں کے کفارے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں من کفارات الذنوب العظام اغاثۃ الملہوف والتنفیس عن المکروب. دیکھیے کسی دکھی انسان، کسی مصیبت زدہ انسان، کسی پریشان حال انسان کو
اس مصیبت اور پریشانی سے نجات دلانا یہ تمہارے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا دکھی انسانوں کو پناہ دینا، ان کی مدد کو پہنچنا، ان کو ان مسائل سے نجات دلانا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے اس فرمان میں انسان کو مقصد حیات بتلا رہے ہیں کہ دیکھیے انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے کام آئے، اور یہ جو کام آئیں گے آپ، یہ تم نے وقت ضائع نہیں کیا، آپ نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے۔ احسان کرامی، آج سوسائٹی میں کتنے پریشان حال لوگ موجود ہیں، مالی طور پر پریشان ہیں، جسمانی طور پر پریشان ہیں، صحت کے حوالے سے پریشان ہیں، معاشرتی برائیوں اور مسائل و مشکلات کا شکار ہو کر پریشانیوں سے دوچار ہیں۔ ایسے لوگوں کو مسائل و مشکلات سے نکالنا گناہ کبیرہ کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہی جذبہ خدمت ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں، اور حضرت امام رضا علیہ السلام بھی اسی مفہوم کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ لیست العبادۃ کثرۃ الصلاۃ والصیام بل افضل العبادۃ التفکر۔ دیکھو صرف زیادہ نمازیں پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے، زیادہ روزے رکھ لینا ہی عبادت نہیں ہے۔ یقیناً نماز واجب ہے، نماز عبادت ہے، روزہ واجب ہے، روزہ عبادت ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ صرف نماز اور روزہ ہی عبادت ہے اور کچھ نہیں۔ فرمایا اس سے بھی کہیں افضل عبادت جو ہے وہ بیٹھ کے غور و فکر کرنا ہے، دکھی انسانیت کو ظلم و جور اور مصائب و آلام سے نجات دلانے کے لیے پلاننگ کرنا، غور و فکر کرنا افضل عبادات میں سے ہے۔ اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عابد اور ایک عالم، ایک دانشور اور ایک عبادت گزار کے درمیان ان الفاظ میں فرق کو واضح کیا ہے کہ اگر ایک عابد جو ہے 70 سال اللہ کی مسلسل عبادت کرتا رہے، اور اس کے مقابلے میں ایک عالم دین، ایک دانشور، ایک مفکر امت مسلمہ کو ظلم و جور سے نجات دلانے کے لیے، تباہی و بربادی سے بچانے کے لیے، مسائل و مشکلات سے نکالنے کے لیے غور و فکر کرتا ہے، اور ایک لمحہ کے لیے غور و فکر کرتا ہے، اس کا ایک لمحہ کے لیے غور و فکر کرنا اس عابد کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے، اور پھر اس افضلیت کی کوئی حد نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ عابد جتنی بھی عبادت کرے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائے گا، لیکن عالم اور دانشور جب پلاننگ کرے گا، سوچے گا، غور و فکر کرے گا، تو اس کی وہ سوچ، اس کی وہ پلاننگ، اس کی وہ منصوبہ بندی کئی نسلوں کو ظلم و جور اور ذلت اور رسوائی اور جہنم سے بچانے کا باعث بن جائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ جتنا بڑا کام ہوگا اس کے اتنے ہی زیادہ اثرات ہوں گے، اور جتنے زیادہ اس کے مثبت اثرات ہوں گے اتنا ہی وہ نتائج کے لیے کوشش کرنے والے انسان اس ثواب کے ذمہ دار ہوں گے۔ عزیزان گرامی، مقصد حیات بتایا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کے کام آؤ، اور یاد رکھو بسا اوقات انسان مسلسل نعمتوں پر اتراتا ہے کہ میرے پاس اتنے وسائل ہیں۔ یاد رکھیے تاریخ بھری پڑی ہے ایسے حالات و واقعات سے، ہماری سوسائٹی میں ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ ایک شخص رات کو سوتا ہے، ارب پتی کھرب پتی ہے، اور صبح اٹھتا ہے تو پائی پائی کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ سب دولت، یہ سب مال دنیا چند لمحوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ اس دنیا نے کبھی کسی سے وفا نہیں کی۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سانپ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی مثال سانپ کی ہے، جو دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتی ہے،
لیکن ڈسنے سے باز نہیں آتی. اس طرح سانپ دور سے دیکھو بڑا خوبصورت نظر آئے گا، لیکن جو بھی قریب جائے گا اس کو ڈس کے زہر سے ہلاک کر دے گا. عزیزان گرامی، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل نعمتوں کے حاصل ہونے پر خدا کا شکر بجا لانے کا پیغام دیتے ہوئے اور خواب غفلت کا شکار ہونے والوں کو متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یا ابن آدم اذا رأیت ربک سبحانہ یتابع علیک نعمہ وانت تعصی فاذرہ. او آدم کے بیٹے، جب کبھی تم دیکھو کہ تم تو اللہ کی مسلسل نافرمانی کر رہے ہو اور اللہ تمہیں مسلسل نعمتوں پہ نعمتیں دیا جا رہا ہے، یہ کثرت نعمات اور تسلسل نعمات تمہیں اس دھوکے میں مبتلا نہ کر دے کہ شاید تم اتنے گناہوں کے باوجود بھی اللہ کے بہت پسندیدہ بندے ہو. نہیں، اللہ تعالیٰ تم سے امتحان لے رہا ہے. ایسی حالت میں تمہیں چاہیے فاحذر ہو، اللہ کے نافرمانی سے بچو، کہ وہ تو تمہیں مسلسل نعمتیں دے رہا ہے اور تم اس کی نعمتیں لینے کے باوجود مسلسل اس کی نافرمانی کا ارتکاب کرتے جا رہے ہو. یہ خوشی والی بات نہیں، تفاخر والی بات نہیں ہے. اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہنا. کبھی یہ نہ سوچنا کہ اللہ کی نعمتیں مسلسل آ رہی ہیں تو اللہ آپ سے خوش ہے. نہیں، اس دولت کے ذریعے، نعمتوں کے ذریعے تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے. لذا جتنی نعمتیں اللہ عطا فرمائے، ان نعمتوں کی زیادتی کا فارمولہ جو اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ تو یہ ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کہ سنو، اگر تم میری نعمتوں پر میرا شکر بجا لاؤ گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، یقیناً میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا فرماؤں گا. وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر تم نے میری نعمتوں کا کفران نعمت کی اور ناشکری کی تو سن لو، میرا عذاب بہت سخت عذاب ہے. لا یمکن الفرار من حکومتی، میری حکومت سے بھاگ نہیں سکو گے. عزیزان گرامی، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان خصوصاً ان لوگوں کو، اگرچہ ہر فرد کو متوجہ کر رہا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جن کے پاس اللہ کی نعمتوں کی فراوانی ہے لیکن وہ مسلسل کفران نعمت کا شکار ہو کر اللہ کی نافرمانی کیے جا رہے ہیں، گناہوں پہ گناہ کیے جا رہے ہیں. خوف خدا کرنا چاہیے، انہیں اس سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے. کہیں ایسے نہ ہو کہ خدا کے غیظ و غضب کا نشانہ بن کے، جس طرح ارشاد فرمائے ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے، کہیں خدا کی گرفت میں نہ آ جائیں. اور شکرانہ نعمت کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے خرچ کرنا. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک اور فرمان میں یہ ضمانت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، او بندگان خدا، ایک ضمانت تم مجھے دے دو، میں علی تمہیں تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تم مجھ سے یہ وعدہ کر لو کہ اللہ نے جو نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں تم خرچ نہ کرو، میں علی تمہاری جنت کا ضامن ہوں. آنکھ اللہ کی نعمت ہے، اس کا حق ہے ہم پر، اور وہ حق یہ ہے کہ اس چیز کو دیکھو جسے اللہ دیکھنا پسند فرمائے. زبان اللہ کی نعمت ہے، اس زبان سے مخلوق خدا کی خدمت کرو. اس زبان کا حق یہ ہے کہ اس سے کلمہ حق کہا جائے، اور اگر یہ کلمہ حق نہ کہا گیا تو گویا کہ زبان کے حق کو پامال کیا جا رہا ہے. کان کا حق یہ ہے کہ اس سے کلمہ خیر سنا جائے. اگر تم نے غیبت چغل خوری سنی تو کان کا حق ادا نہیں ہوا. ہاتھ کا حق ہے کہ دکھی انسانیت کے کام آئے، اس کے ہاتھ سے، قلم سے انسانیت کو فائدہ پہنچنا چاہیے. اگر یہ انسان کے خلاف استعمال ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ المسلم من سلم المسلم بیدہ ولسانہ یا بلسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے وہ دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اگر ہم اپنی زبان کی تلوار سے
لوگوں کے دلوں کو چھلنی کرتے رہے اور پھر کہیں کہ ہم سے بڑا کوئی مسلمان نہیں ہے، نہیں، دھوکہ ہے۔ اور انہی فرامین کو سامنے رکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، جس کسی نے اس حالت میں صبح کی کہ اسے مسلمانوں کے معاملات کی پرواہ تک نہ ہو، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کی نعمتوں پر شکران نعمت بجا لاؤ، کفران نعمت کے مرتکب نہ ہونا، کبھی اس بات سے غرور کا شکار نہ ہو جانا کہ اللہ کی وافر نعمتیں اللہ کی خوشنودی اور پسندیدگی کا باعث ہیں۔ نہیں، وہ کبھی نعمتیں دے کر امتحان لیتا ہے، کبھی نعمتیں چھین کر امتحان لیتا ہے۔ اس لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ نہ کہا کرو کہ میرے اللہ مجھے کسی امتحان میں مبتلا نہ کرنا، یہ کہا کرو میرے اللہ مجھے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمانا، کیونکہ ہر انسان کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ ہم کمرہ امتحان میں ہیں، کون پاس ہوتا ہے کون ناکام ہوتا ہے ہمیں اپنے اعمال و کردار سے پتہ چل جائے گا، اور اگر کچھ شک رہے گا تو روز قیامت پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بحق محمد و آل محمد ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دکھی انسانیت کے کام آنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، اپنی عطا کردہ نعمتوں پر شکر بجا لانے اور ان نعمتوں کو وہاں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں وہ خرچ کرنا پسند فرماتا ہے۔ اے خالق کائنات، تجھے واسطہ رحمت اللہ عالمین کا ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو نہ دیکھنا، تجھے واسطہ صدیقہ کبریٰ زہرا سلام اللہ علیہا کا، تجھے واسطہ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا ہمارے اعمال کو نہ دیکھنا، اپنی رحمت واسعہ کو دیکھنا۔ ہم گناہ گار ہیں، تو بار بار معاف کرنے والا ہے، ہم بار بار گناہوں کے مرتکب ہونے والے ہیں۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری عزت کو پامال نہ کرنا، ذلت و رسوائی سے دوچار نہ کرنا، کمی رزق کا نشانہ نہ بنانا، استجابت دعا کی سعادت سے محروم نہ فرمانا۔ ان ذوات مقدسہ کے وسیلہ جلیلہ سے اپنی نعمتوں کا تسلسل فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان ذوات مقدسہ کی ہمیں شفاعت نصیب فرما، ہمارا خاتمہ محبت محمد آل محمد علیہ السلام پہ فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔